اور سیدہ فاطمہ، سمجھ رہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر انشاءاللہ ایسے ہی آگے آگے ہم لوگ بڑھتے جائیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی چلی جائے۔ تو میری طرف توجہ ہے نا؟ سب لوگ سننا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ؟ یہ شعر حضرت اتنا پیارا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ میرا نہیں ہے مگر ایک سید صاحب کا، کچھوچا شریف کے آل رسول سید مظفر میاں کا نام سنا ہوگا آپ نے، جو ایم پی بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، یہاں آ بھی چکے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ پڑھوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ کون کہتا ہے، یہ بالکل لے کے جانا اور بچوں کی طرح توجہ رکھنا۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، سب کی تمنا مصرے میں ظاہر ہو جائے گی۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ بچوں کو بھی آگے بڑھائیں گے اور خود بھی یہ کام کریں گے۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں حضرت، اور مائک والے پورا ایکو کا مجھے امید خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ شعر سنیں۔ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، کہیے آمین۔ موت آ جائے اگر موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، پھر ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، کہیے آمین۔ پہلے شعر کا پس منظر سمجھ لے۔ ایک صحابی کی دو بیویاں تھی، کتنی بیویاں؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ ایک نہیں، ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ڈر کیوں رہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک صحابی کی دو بیویاں، اور وہ دونوں خوشبو لگایا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے ان کے شوہر کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ ایک دن ان کے شوہر نے، صحابی رسول نے یہ کہہ دیا، او میری بیویوں مانگ لو کیا مانگنا چاہتی ہو۔ دونوں بیویاں کہنے لگی میرے سرتاج کچھ مانگنا نہیں ہے، پوچھنا ہے، دل میں بہت دنوں سے ایک بات پل رہی ہے، اگر اجازت ہو تو پوچھ لے۔ میرے آقا کے
بی بی ایک زبان ہو کر کے کہنے لگی آقا، پیارے آقا، سونے آقا، آقا کے غلام، ذرا اتنا بتا دے، اتنا بتا دے، آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں، آپ عطر کون سا لگاتے ہیں، آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، ہم اچھی اچھی خوشبو لگا لیتے ہیں، مگر ہم جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو ہماری خوشبو ہیج رہ جاتی ہے، آپ کے پاس کون سی خوشبو آتی ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ صحابی رسول کہنے لگے او میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے۔ اب وہ دونوں بیوی چکر میں کہ جب خوشبو لگائی نہیں ہے تو خوشبو آتی کہاں سے؟ کچھ مولانا ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح، اس سے کہیو 3 دن بنیان مت دھوئیے پھر سونگ کے دیکھیے کیسی آتی ہوگی۔ اب ذرا سنو، میرے نبی کے وہ غلام کہنے لگے او میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے۔ اللہ اللہ، وہ دونوں بیویاں کہنے لگی او میرے سرتاج، پھر خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اگر نہیں بتانا ہے تو مت بتاؤ، آپ نے وعدہ کیا اس لیے پوچھ لیا۔ وہ مسکرا کر کے کہنے لگے ذرا میرا واقعہ سنو، میرا ماجرا سنو، او لوگوں سنو، توجہ کرو، غور کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں او میری بیویوں، خوشبو کہاں سے آتی ہے ذرا سنو۔ ایک مرتبہ مجھے کھجلی ہو گئی تھی، میں نے دوا کرائی مگر کھجلی ٹھیک نہیں ہوئی، میں پریشان رہا مگر کھجلی ٹھیک نہیں ہوئی۔ گرمی کے ایام تھے، گرمی کے دنوں میں کھجاتے کھجاتے میں نے خون نکال لیا۔ بی بی سے شرم، بی بی سے کہنے لگے بہن کے سامنے شرم، ماں کے سامنے شرم، کھجلی میں کبھی بھی ہاتھ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے او میری بیویوں، گرمی کے دنوں میں نے خون نکال لیا مگر رو کر کے مجھے آقا کی یاد آ گئی، میں سیدھا اٹھا اور نبی کی بارگاہ میں چلا گیا۔ وہ صحابی بولے میرے نبی چمڑے کے گدے پہ آرام فرما رہے تھے، میں جا کے تلوے دبانے لگا، آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے نبی نے چہرہ دیکھا سمجھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا پاؤں مت دبا، معاملہ بتا کیا ہے، پریشان کیوں ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا آقا کھجلی ہو گئی ہے، پریشان ہوں بہت زیادہ۔ نبی بولے دوا کرا لے، کہا آقا میں نے دوا کرا لی مگر ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ آگے کو بڑھا، اس نے ہاتھ آگے کو بڑھا، میرے نبی نے بغل سے پسینہ لیا، اس کے ہاتھوں پہ ٹپکا دیا، دوسری بغل سے لیا، ہاتھوں سے ٹپکا دیا۔ میرے نبی بولے ملے ملے مل کر اور گھر چلا جا، اپنے جسم پہ جا کر کے لگا لینا۔ وہ صحابی اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں او میری بیویوں، میں نے جس دن پسینہ لگایا تھا کھجلی تو اسی دن ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اب مجھے بول لینے دیا جائے، جس پہ اگر نبی کا پسینہ لگ جائے تو اس میں خوشبو آ جائے، اور جس اولاد میں نبی کا خون آ جائے تو اس کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، فیضان حسنین کریمین، جشن شہدائے کربلا، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تبھی تو کہا، کیا کہا؟
मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। अब मुझे बताओ, जिस सहाबी को नबी का पसीना लग जाए तो उनकी खुशबू आ जाए, और मेरे नबी का खून जब बेटी में गया होगा, बेटी की रगों में नबी का खून गया होगा, अल्लाह अल्लाह उन्हीं का नाम सैयदा फातिमा है। तभी तो बरेली के इमाम बोले, बरेली के इमाम क्या बोले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू हमें नूर तेरा सब घराना नूर का। अब जरा देखो सैयदा फातिमा की जिंदगी को देखो, हजरत अली की जिंदगी को देखो, और लोगों तुम अपनी जिंदगी को जरा उनसे मिलाना और मिला करके मुझे बताना क्या हमारी जिंदगी मेल खाती है या नहीं खाती है। अगर खाती है तो हम गुलाम माने गए, और अगर नहीं खाती है तो तुम्हें इस लाइन पर आना पड़ेगा। सैयदा फातिमा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, जब मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा का निकाह हुआ तो मेरे आका की आंखों में आंसू थे। फातिमा का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद अली के हाथ में दे दिया और कहा, अली मैं तुमको अपने दिल का टुकड़ा दे रहा हूँ, अपनी जान दे रहा हूँ। ऐ अली ये मेरे घर का नूर है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब जरा सुनो, आगे सुनो, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी और हजरत अली की जिंदगी। एक दिन हजरत अली कई बाहर से जब आए, जैसे ही आए सैयदा फातिमा ने एक प्याला पानी पिलाया, पिला करके बिठा दिया, हवा करने लगी। अल्लाह अल्लाह हजरत अली का पसीना खुशक हुआ। हजरत अली कहने लगे, फातिमा का हाथ पकड़ के बोले, ओ मेरी बहनों सुन लेना। सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के बोले, ओ फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही, मेरे घर में प्यासी रही, नमक से तुमने रोटी खा ली। सैयदा फातिमा एक एक जोड़ी कपड़े में तुमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, एक एक साल तक वही पहनती रही। अगर फट जाता तो पेमद लगा लिया करती थी, मगर मुझसे शिकायत नहीं की। ओ मेरी बहन सुन लो, अपने शौहरों से शिकायत मत करना। हजरत अली फरमाते, फातिमा आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे जो चाहो मांग लो। अगर आज सोना मांगोगी दूंगा, आज हीरे जवाहरात मांगोगी तो दूंगा, आज जेवरात मांगोगी तो दूंगा, आज जो चाहो मांग लो। सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज नहीं नहीं मुझे कुछ मांगना नहीं है, ऐ मेरे सरताज मैं खुश हूँ जब तुम राजी। अल्लाह राजी, अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी। सैयदा फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लेकिन सुनो, दोनों बड़े खुश हैं, जिंदगी गुजर रही है। सैयदा फातिमा रो करके, सैयदा फातिमा हाथ पकड़ के अब कहती है, मेरे सरताज जब इतना कह रहे हो तो कुछ मांग लो। कहा मांग लो। ओ मेरी बहनों जलसे में आने वाली हो, अपने इन भाइयों को जो जलसा करा रहे कमेटी वाले, इनको दुआएं देना। तुम्हें साल भर में जो सुनने के लिए मिल जाता है, अपने आप को संवारना। सैयदा फातिमा ने अपने शौहर से मांगा, सोना चांदी नहीं मांगा, कपड़े लत्ते नहीं मांगे, हीरे जवाहरात नहीं मांगे,
जेवरात नहीं मांगे, तख्त ताज नहीं मांगा, कोई और ऐसी शय नहीं मांगी, बल्कि नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? नबी की बेटी की जरा मांग देखो। सैयदा फातिमा हाथ पकड़ के बोली, अली क्या मांग लूं? अली बोले, फातिमा मांगो, आज मैं अली हूं, जो चाहो मांग लो, मैं आज सोने का पहाड़ भी तुम्हें दे सकता हूं। इतना जब कहा, सैयदा फातिमा की गर्दन झुकी हुई है, आंखों से आंसू गिरकर, आंखों से आंसू निकलकर गालों पे आ जाते हैं। अली ने अपनी बीवी फातिमा को देखा, हसन हुसैन की मां को देखा, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। अली ने यहाँ हाथ लगा के चेहरा उठाया, कहा, फातिमा क्या मेरी बात बुरी लग गई? आंखों में आंसू कैसे हैं? फातिमा रो के बोली, मेरे सरताज मांग लूं? कहा मांग लो, लेकिन रो क्यों रही हो? ओ मेरी इस्लामी रिश्ते की बहनों सुनो, उन्होंने अपने शौहर से मांगा तो क्या मांगा? ये हुसैन पाक की माँ है, ये नबी की बेटी है, ये अली की बीवी है, मांगा तो क्या मांगा? सुनो, सैयदा फातिमा रो रो करके कह रही है, मेरे सरताज मांग लो, कहाँ मांग लो? अब फातिमा हाथ पकड़ के बोली, ऐ मेरे सरताज, मुझे सोना चांदी नहीं, बस छोटी सी मांग है, क्या मांग रही हो? मांगो। फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरी रूह निकल जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जिस्म बेजान हो जाए, अली मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली ने कहा, फातिमा तुमने ये क्यों मांगा है कि जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना? क्योंकि अली भी मुफ्ती थे, ऐसे वैसे मुफ्ती नहीं थे, 2-4 किताबें पढ़ने वाले मुफ्ती नहीं थे, वो मुफ्ती थे जिनके बारे में नबी ने खुद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये वो मुफ्ती है जिनको मेरे नबी ने खुद पढ़ाया है, मेरे नबी ने खुद पिलाया है, ये वो मुफ्ती है। पकड़ कर दी फातिमा, बताओ कुरान की आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, कोई हदीस भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, मगर तुमने ये क्यों कहा कि मेरा जनाजा रात में निकालना? ओ मेरी बहनों, हसन हुसैन की माँ का जवाब सुनो, जब तुम जाओ तो ये जवाब लेकर के जाना। नबी की बेटी जवाब देती है, ऐ अली तुमने मुझसे मांगा, तुमने मुझसे पूछा तो कुरान की बात नहीं पूछी, हदीस की बात नहीं पूछी, तुमने फातिमा की चाहत पूछी, फातिमा की मर्जी पूछी, फातिमा को क्या पसंद है। ओ हुसैन पाक की मोहब्बत में आने वालों और आने वालियों, जरा हुसैन की माँ से तो पूछो, तुम्हें क्या चाहत है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या मांग है? तो फातिमा ये बताती है, ऐ अली मैंने इसलिए ये कहा है कि मेरा जनाजा रात में निकालना। फातिमा ये चाहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, मैं पर्दा करूं, और जब मर जाऊं तो मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। अब रात में गश्त में घूमने वाली कितनी बहनें हैं, खेल तमाशे में 10 मुहर्रम को आने वाली कितनी बच्चियां होंगी, कितनी बहनें होंगी, वो ये पैगाम लेकर के चली जाएं, हुसैन पाक की मोहब्बत नहीं है बल्कि उनकी माँ से अब दुश्मनी हो रही है। उनकी माँ तो ये कह रही है, ऐ अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा रात में निकालना, तू उन्हीं के बेटे की 10 मुहर्रम के मौके पर बेपर्दा तू गश्त में घूमने लगी, मेले ठेले में जाने लगी। ओ मेरी बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, ये लाखों रुपए खर्च करते हैं, ना जाने कितने खर्च होते हैं, 10 दिन प्रोग्राम होते हैं। आज के बाद जवान जवान बेटियां मेले ठेलों में नहीं जानी चाहिए, जवान जवान औरतें
عورتیں اور بھی عورتیں میلوں ٹھیلوں میں نہیں جانی چاہیے. اگر تمہیں حسین پاک کی ماں سے محبت ہے تو تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترے گا. تم اپنے عمل سے یہی کہو گی ارے ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے. اللہ اللہ. یہ ہے ذرا اور سنو, ذرا اور آگے کو بڑھاؤ. ایک دن ایسا بھی آیا, حضرت علی کی ذرا تاریخ سنو, سیدہ فاطمہ کی تاریخ سنو, ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو. شادی کے بعد ان کی جو زندگی گزری ہے ذرا میری طرف توجہ رکھو, پوری زندگی کو پڑھو. ایک دن ایسا بھی آیا کہ فاطمہ میں اور حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی, لیکن یہ انبن میری تمہاری طرح نہیں کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بی بی کو گالی بک رہے ہو. سڑک پہ نہیں بلکہ چھت پہ کھڑے ہو کر کے بی بی کو گالی بک رہے ہو, آنگن میں کھڑے ہو کر کے اس کی ماں کی بہن کی گالی بک رہے ہو. تمہیں بھی سدھرنا پڑے گا. حضرت علی اور فاطمہ میں تھوڑی سی انبن ہو گئی. ایک دن فاطمہ میں علی میں جب ہوئی, لیکن گالی گلوچ نہیں, کوئی بہت زیادہ نہیں, تھوڑی سی. حضرت علی کی فاطمہ کو ایک بات لگ گئی. اب فاطمہ ادھر بیٹھی ہیں, علی ادھر بیٹھے ہیں. سیدہ فاطمہ نے سوچا میں علی تک کیسے بات پہنچاؤں تاکہ علی کی زبان سے آج کے بعد یہ کوئی لفظ نہ آئے. میں کہوں میرے اندر ہمت نہیں ہے, میں کس سے کہلواؤں. چلو حضرت علی محمد الرسول اللہ, میرے بابا محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, آقا سے کہلوا دوں تاکہ حضرت علی ان کی بات نہ پلٹے. اللہ اللہ. فاطمہ نے ایسے ہی سوچا. اب سیدہ فاطمہ علی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. علی ادھر تھے, فاطمہ ادھر تھی. سیدہ فاطمہ کر کے کھڑی ہو گئی. حضرت علی اوپر کو نہیں دیکھ رہے, فاطمہ حضرت علی نیچے کو دیکھ رہے. فاطمہ آ کے کھڑی ہوئی, السلام علیکم ورحمت اللہ. فاطمہ اپنے شوہر کو سلام کر رہی ہے. حضرت علی نے جواب دے دیا مگر فاطمہ کی طرف کو نہیں دیکھا. فاطمہ تھوڑی دیر کھڑی رہی, پھر کھانسنے لگی. علی نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا. دوسری مرتبہ پھر کھانسنے لگی. حضرت علی نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا. تیسری مرتبہ جب کھانسی, حضرت علی سمجھ گئے فاطمہ کچھ کہنا چاہتی ہے. سیدہ فاطمہ کی طرف کو دزدیدہ نظروں سے دیکھا. فاطمہ مسکرا دی. علی کو دیکھ کے مسکرانے لگی, کہنے لگی میرے سرتاج کیا آواز بھی کم آنے لگی ہے. حضرت علی بولے نہیں فاطمہ بولو کیا چاہتی ہو. حضرت فاطمہ نے سوچا چلو آج علی پہ ذرا تھوڑی بھاری پڑ جاؤ, آج علی پہ ذرا دو چار باتیں, کیونکہ میاں بی بی ہیں. سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میں کسی ضرورت سے آئی ہوں. علی بولے بولو کیا ضرورت ہے. سیدہ فاطمہ کہنے لگی میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں. کہا کائے کی اجازت, کہاں جا رہی ہو. فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں, میں ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں, اپنے میکے کو جانا چاہتی ہوں. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ اپنے ابا کے پاس کیوں جا رہی ہو, میکے کیوں جا رہی ہو. فاطمہ نے سوچا چلو ایک دو باتیں اور ذرا دبا دو. کہا آپ کی کچھ نہ کچھ شکایت کروں گی, آپ کی شکایت کرنے جا رہی ہوں. میری آپ کی جو بات ہوئی ہے وہ شکایت کرنے جا رہی ہوں. اللہ اللہ. جب اتنا کہا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنے آنسو آئے داڑھیوں میں کو نکلنے لگے, اور علی رو کر کے کہنے لگے اے فاطمہ, میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے. دو دن بھوکی رہی مگر کچھ نہیں مانگا. ایک جوڑی کپڑے میں گزر بسر کر لی مگر کچھ نہیں مانگا. اے فاطمہ تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. فاطمہ بولو
इजाजत के इजाजत मांगी है। अब जब अली रोने लगे, फातिमा बैठ गई, अपने आंचल को लिया, अली के आंसू पोंछने लगी, कहने लगी अली क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपसे मजाक कर लूं? ऐ अली मैं क्या आपकी शिकायत कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बात ऊंची रखना चाह रही थी। हजरत अली बोले नहीं फातिमा, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं कहता हूँ आज मांगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मगर फातिमा सुन लो, जाने से पहले पहले इतना जरूर सुन लो, अली के लिए ये दुआ कर जाना कि वहां पर अली का पहुंचने से तुम्हारे पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। मेरे आका तक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक अली की शिकायत मत पहुंचाना। लेकिन मैं आज इजाजत देता हूं, फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती दे देता, गर्दन मांगती दे देता, मगर तुमने शिकायत के लिए इजाजत मांगी है, जाओ। मगर फातिमा दुआ कर दो अली का इंतकाल हो जाए। फातिमा की पांवों के नीचे से जमीन निकल गई, मुंह को अली के बंद कर दिया, उंगली रख दी, और फातिमा ने अपना आंचल उठाई, रो करके दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हम हजरत अली का नारा लगाते हैं, नारा सिर्फ जबान से ही नहीं लगता, किरदार से भी लगाना चाहिए। अपने घरों के हालात, बाज इंसान ऐसा, हजरत उसके घर में उसकी बीबी परेशान है, खाली मूली गालियां बकता कि अपने अब्बा के घर से ला, यूं ला तू ला, और जल से में आके हम कहेंगे कि हजरत अली का नारा लगाएंगे, अली हमारे हैं, हम अली के हैं, अली हमारे। एक मर्तबा तो शीशे में देख लो, अली जैसा कैरेक्टर है क्या? मौलाए कायनात हजरत अली कहने लगे फातिमा जाओ दुआ कर दो। हजरत फातिमा दुआ कर रही हैं, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे, बताओ कौन सी ऐसी बीबी है? अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अली कहने लगे फातिमा नहीं, तुमने जिंदगी में मुझसे पहली मर्तबा कुछ मांगा, भले मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, मगर तुम्हें जाना पड़ेगा, आज तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। सैयदा फातिमा रोने लगी, नहीं मेरे अली मुझे माफ कर दो, मैं जाना नहीं चाहती हूं। लेकिन अली ने कहा तो जाना पड़ेगा, फातिमा मेरा हुक्म समझो, तुम्हें जाना पड़ेगा। जब इतना कहा सैयदा फातिमा उठ गई, रोती हुई चली, 2-4 कदम बढ़ाए, पीछे को मुड़ के देखा और कहा अली मुझे रोक लो, अली मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा जाना पड़ेगा। दरवाजे तक पहुंच गई, जैसे ही दरवाजे पे पहुंची फिर हजरत अली की तरफ मुड़ के देखा और कहने लगी अली मुझे रोक लो। लेकिन अली बोले नहीं फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा रोती हुई जा रही है, अपने बाप की शिकायत कैसे करूं? अगर नहीं जाऊं तो फिर अपने शौहर की नाफरमान हो जाऊंगी। हजरत अली घर में रोते रह गए, रो रहे, दुआएं कर रहे, मौला मेरे नबी तक शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली को मौत दे दे। हजरत अली दुआएं कर रहे हैं, इधर सैयदा फातिमा चलती चली जा रही है। जैसे ही फातिमा दरवाजे पर पहुंचने वाली थी, उधर मेरे नबी को पता चल गया आज एक बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है, फातिमा शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। ओ लोगों सुनाओ, आज तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए, अगर ससुराल से कुछ शिकायत मिले तुम बेटी की तरफ हिमायत करते हो। जरा नबी को देखो, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा दरवाजे पे आई, नबी ने दरवाजा बंद किया। इधर फातिमा ने दरवाजा खटखटाया, अब्बा का दरवाजा बंद है। कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए, बाबा जान दरवाजा खोलिए। जब इतना कहा लेकिन मेरे नबी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। सैयदा फातिमा खड़ी है, फिर दूसरी मर्तबा कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए, फिर भी दरवाजा नहीं खोला। मेरे नबी अंदर है,
بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے. تیسری مرتبہ پھر کہا بابا جان دروازہ کھولیے. جب اتنا کہا میرے نبی نے کہا کون ہے دروازے پر؟ جیسے نبی نے پہچانا نہیں ہو. ارے نبی تو فاطمہ کو فاطمہ کی آہٹ سے پہچان لیتے ہیں. اگر فاطمہ نکل جاتی ہے میرے نبی ہوا سے پہچان لیتے ہیں. اور آج کہہ رہے ہیں کون ہے دروازے پر, کون ہے دروازے پر, کون ہے دروازے پر. جب اتنا سنا تو سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں گئے, سیدہ فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. اللہ اللہ, آج میرے بابا مجھے نہیں پہچان رہے. ادھر علی گھر پہ رو رہے ہیں, ادھر نبی اندر رو رہے ہیں, ادھر فاطمہ دروازے پہ رو رہی ہے تاکہ نبی کی امت کو سبق مل جائے. اے لوگوں جب آئے ہو جلسے میں تو سبق لے کر کے جانا. سیدہ فاطمہ بولی بابا کیا مجھے نہیں پہچانا؟ بابا میں فاطمہ ہوں, آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں, آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں, آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا میرے نبی بولے کون فاطمہ ہے, کون لخت جگر ہے, کون دل کا ٹکڑا ہے, ارے کون فاطمہ ہے؟ جب اتنا کہا اللہ اللہ فاطمہ رونے لگی. فاطمہ کہنے لگی بابا کیا نہیں پہچانا؟ میں امام حسن کی ماں فاطمہ ہوں, میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں. نبی اندر رو رہے. نبی کہنے لگے کون حسن, کون فاطمہ, جیسے کوئی انجانے انسان ہو. نبی کہہ رہے کون حسن ہے, کون فاطمہ ہے. اب تو نبی نے بیٹی کو بھی کہہ دیا کون فاطمہ ہے, نواسے کو بھی کہہ دیا کون حسن ہے. جب اتنا کہا تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی. اللہ اللہ کیا ماجرا ہے, مولا کیا ماجرا ہے. ادھر علی رو رہے ہیں, علی گھر میں رو رہے ہیں, ادھر فاطمہ کہہ رہی ہے بابا کیا آپ نے نہیں پہچانا, آپ نے نہیں پہچانا میں حسین کی حسین کی ماں فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا تو نبی بولے کون حسین, کون فاطمہ, کون حسن, کون فاطمہ, کون حسین, کون فاطمہ. ارے ذرا سوچو, میری طرف توجہ کرو. نبی نماز پڑھ رہے ہیں, نبی سجدے میں ہے, حسین پاک پیٹ پہ بیٹھ گئے, سجدے سے سر نہیں اٹھایا میرے حسین گر نہ جائے. اور آج کہہ رہے کون حسین, کون فاطمہ. میرے نبی نماز کو جا رہے تھے, رونے کی آواز آ گئی, نماز کو جاتے ہوئے رک گئے اور رک کر کے بولے بیٹی فاطمہ حسین کو چھپا لو, مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے. لیکن آج دروازے پہ کہہ رہے کون حسین, کون فاطمہ. جب اتنا کہا اور ذرا سنو, ایک مرتبہ میرے نبی خطبہ پڑھ رہے تھے, میرے نبی جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے. حسین حجرے سے نکلے, پاؤں میں پاؤں ٹکرایا, حسین گر جاتے ہیں تو میرے نبی نے خطبہ روک دیا, خطبہ چھوڑ دیا اور جا کر کے حسین کو اٹھایا. کہہ رہے میرے حسین کو چوم کر کے کہہ رہے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرنا. اور آج کہہ رہے کون حسین. سیدہ فاطمہ رو رہی, بابا حسین کو نہیں پہچانا. اللہ اللہ, اب نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کہنے لگی بابا میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. میرے نبی بولے کون خدیجہ, کون فاطمہ. اب جب نہیں پہچانا سیدہ فاطمہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بولی بابا میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں, میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. اے میری بہنوں, تم اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہو, اپنے شوہر کی شکایتیں اپنے باپ سے جا کر کے کرتی ہو. ذرا فاطمہ کی زندگی دیکھو, نبی کی زندگی دیکھو, علی کی زندگی دیکھو. ہم خالی کود کود کے چلے جائیں اور کچھ لے کر کے نہیں جائیں, یہ بھی ہمارے کام اتنا نہیں آنے والا. ہم حسین کے نام پہ مچلے اور ان کی زندگی کو اپنے اندر لے لے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اب میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں, علی کی بی بی فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا تو میرے نبی بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے گھر جا, علی سے جا کر کے معافی مانگو, علی سے جا کر کے معافی مانگو. ارے ایسی بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ
فاطمہ ہے، گھر کے دروازے کو بند کر کے واپس کر دیا، کہا جاؤ داماد سے معافی مانگو۔ فاطمہ روتی ہوئی آ رہی ہے، حضرت علی وہاں پہ رو رہے، ابا روٹ گئے پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ اللہ، فاطمہ روتی ہوئی آ رہی ہے، ادھر دروازے پہ جب پہنچتی ہے حضرت علی کو دیکھ کے رونے لگتی ہے، اور جا کر کے علی کے قدموں پہ گر گئی، چپٹ گئی، کہنے لگی علی مجھے معاف کر دو، آج میرے بابا نے میرے لیے دروازہ بند کر لیا، ورنہ بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ایک دن مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹی، سینے سے لگا کے کہہ رہے تھے بیٹی بیٹی دنیا کو سکون تمہارے بابا سے ملتا ہے، اور تمہارے بابا کو سکون اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے، لیکن آج دروازے سے لوٹا دیا، علی مجھے معاف کر دو، علی مجھے معاف کر دو۔ نبی نے کہا ہے جا کے علی سے معافی مانگو۔ حضرت علی نے پاؤں نہیں مارا، حضرت علی نے گالی نہیں دی، حضرت علی نے تھپڑ نہیں مارا، حضرت علی نے تماچا نہیں مارا، اللہ اللہ سینے سے اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں، علی کا دل ہے، اللہ اللہ، دونوں میاں بی بی چپٹے ہوئے ہیں، اتنے میں میرے نبی نے دروازہ کھولا اور روتے ہوئے سیدھے علی کے گھر کو چل پڑے، کیونکہ بیٹی کا معاملہ تھا، صحابہ بیچ میں ملے، نبی سیدھے جا رہے، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، حضرت علی کے گھر جا رہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی علی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے رو رہے، اور رو کر کے کہہ رہے کیا یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، کیا یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے؟ جب اتنا کہا پھر کہہ رہے کیا یہ میرے نواز حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ جب اتنا سنا فاطمہ کے کانوں میں آواز آ گئی، فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج مجھے 2 منٹ کے لیے چھوڑ دو، میرے بابا دروازے پہ کھڑے، مجھے لگتا ہے حضرت علی نے ہاتھ کھول دیے، جب جا کے دیکھا تو محمد الرسول اللہ، سیدہ فاطمہ دوڑی اور دوڑ کے بابا کے گردن میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی، اور اتنا روئی کانپنے لگی، تھرا گئی، اور اتنی ہچکیاں بند گئی، اور کہنے لگی ابا 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 کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ کہا نہیں بیٹی میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، اللہ اللہ، کہا ابا پھر آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میں کھڑی تھی مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ کہا بیٹی میں تو تجھے تیری آہٹ سے پہچان لیتا ہوں، تو پھر دروازہ کھولا کیوں نہیں؟ میرے نبی اپنی بیٹی کا سر سہلا رہے، کہا میرے لال پریشان مت ہو، یہاں تک کہ فاطمہ بے قابو ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں نہیں پکڑتا تو مجھے خدشہ تھا فاطمہ گر جاتی، اور نبی بھی اتنے روئے کہ نبی بھی گر جاتے، میرے نبی کو علی نے پکڑ کے بٹھالا، فاطمہ کو بھی بٹھالا، حضرت علی نے دونوں کو پانی پلایا، پھر فاطمہ ابا کو چپٹ گئی اور کہنے لگی ابا جان ذرا اتنا بتاؤ کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا بیٹی پہچان لیا، تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ او لوگو یہ جملہ سن لینا، یہ جلسہ کراتے انہیں دعائیں دینا، تم لوگ جلسہ کراتے ہو اپنے گھر میں یہ باتیں لے کے جانا۔ میرے نبی نے کہا فاطمہ میں نے تجھے پہچان لیا تھا اور تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی، مگر میں تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہر بیٹی کو قیامت تک کی ہر بیٹی کو اس کے باپ کے دروازے پہ دیکھ رہا تھا۔ اگر آج میں شکایت کے لیے اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کے لیے ان کے گھر کا دروازہ کھل جاتا۔ تکبیر، نعرے
رسالت ذکر شہدائے کربلا کانفرنس حضرت سید تیمور الرحمان صاحب قبلہ. جب سیدہ فاطمہ کی بات آ گئی ہے تو سنو. اللہ اللہ. اب نبی فرماتے ہیں, یہ جملے سن لینا, میرے نبی فرماتے ہیں اے بیٹی سنو, باپ سے زیادہ, ماں سے زیادہ, بھائی سے زیادہ, بہن سے زیادہ, چچا سے زیادہ, تاؤ سے زیادہ, خالو ماموں سے زیادہ, سب سے زیادہ جن عورتوں کی شادی ہو جائے ان پر سب سے زیادہ حق ان کے شوہر کا ہے. اللہ اللہ. اب میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ علی کے پاس آ گئی, علی مجھے معاف کر دو. علی بولے فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو, ان کی زندگی گزر رہی ہے. اب سنو, رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, ذرا یہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے سن لینا. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, ایک دن گزر جاتا ہے, دوسرا دن جب آتا ہے, بعض لوگوں نے کہا تیسرا رمضان ہے, بعض لوگوں نے کہا دوسرا رمضان ہے. میں دوسرا اور تیسرا رمضان بتا رہا ہوں, ذرا توجہ رکھو. حضرت علی جیسے ہی گھر میں گھسے تو دیکھا فاطمہ رو رہی ہے. فاطمہ گھر میں رو رہی ہے اور جلدی جلدی چکی پیس رہی ہے, جلدی جلدی چکی چلا رہی ہے, آٹا پیس رہی ہے, جو پیس رہی ہے, اور کبھی پانی گرم ہو رہا ہے, جلدی جلدی گھر کا کام سمیٹ رہی ہے. حضرت علی کے کپڑے دھو رہی ہے, کبھی حسن کے کپڑے دھو رہی ہے, کبھی امام حسین کے کپڑے دھو رہی ہے, کام کر رہی ہے, اور آ کر کے امام حسین کو چوم لیتی ہے, امام حسین کے ہاتھوں کو چوم کے رونے لگتی ہے, حضرت امام حسن کے ہاتھوں کو چوم کے رونے لگتی ہے. علی دیکھ رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں فاطمہ آج کیوں اتنا کام کر رہی ہو, جلدی جلدی جھاڑو مار رہی ہے, جلدی جلدی کپڑے سمیٹ رہی ہے, برتن سمیٹ رہی ہے, جیسے کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہو, اور بچوں کو سینے سے لگا لگا کر کے رو رہی ہے. علی نے پکڑا, ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ آج تک ایسا نہیں دیکھا گیا, یہ بتاؤ تم یہ اتنا کام کیوں کر رہی ہو, کیا کہیں جانے کی تیاری ہے, کیا معاملہ ہے. حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فاطمہ بھی رونے لگی. ہاں ہاں علی, ہاں علی جانے کی تیاری ہے, ہاں علی جانے کی تیاری ہے. کہا تم نے مجھے بتایا نہیں کہاں جانے کی تیاری ہے. فاطمہ رو کر کے بولی علی, علی رات میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا, محمد رسول اللہ کو دیکھا, میں اپنے بابا کو چپٹ گئی اور کہنے لگی بابا بابا میں اکیلی پریشان ہوں. تو میرے نبی نے خواب میں بتایا, کہا بیٹی صبح کو تو روزہ رکھے گی, سحری کھائے گی علی کے دسترخوان پر, مگر افطار میرے دسترخوان پہ کرے گی. میں اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہوں. علی شاید میرے انتقال کا وقت آ گیا, آج میرا انتقال کا دن ہے, 2 رمضان ہے, بعض نے 3 رمضان لکھا ہے. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہو, اتنا پہاڑ جیسا دل ان کا تھا, شیر دل, شیر خدا, جنگوں میں اکیلے پہنچ جائے اور باب خیبر اٹھا کر کے اس کو ڈھال بنانے والے علی آج نڈھال ہو کے بیٹھ گئے. فاطمہ سچ میں تم جا رہی ہو, فاطمہ کہہ رہی ہے علی, ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی. ارے کیا کہہ رہی ہے علی, میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا علی, میری تھوڑی سی وصیت ہے علی, وہ سن لینا میری وصیت ہے. کہا کیا ہے فاطمہ, فاطمہ بولو. سیدہ فاطمہ نے امام حسین کو بلایا اور بلا کر کے بچے کو چوما. کہا علی میں جا رہی ہوں, میرا بیٹا حسین رہ جائے گا. حسن کو بلایا, میرا بیٹا حسن رہ جائے گا. اے علی جب تک میں تھی تمہارے لیے دوسری شادی کرنا نہیں تھی, اب میں جا رہی ہوں, تم کسی بہادر خاندان سے, بہادر عورت سے شادی کر لینا. علی بولے نہیں ایسا نہیں کروں گا. کہا میرے اپنی فاطمہ کی خاطر, اپنی فاطمہ کی خاطر, تاکہ میرے علی کو کپڑوں کی پریشانی نہ ہو, میرے علی کو پانی کی پریشانی نہ ہو, میرے علی کو کھانے کی پریشانی نہ ہو. فاطمہ ہاتھ پکڑ کے رو رہی ہے اور ہاتھ پکڑ کے بولی علی مجھ سے وعدہ لے لو علی, مجھے حسن بہت پیارا, مجھے حسین بہت پیارا, اور میں نانا نے مجھے بتا دیا میرا آخری وقت ہے, آج میرا انتقال ہو جائے گا. مگر علی جب
جب تم شادی کر لو تو ایک رات اس بی بی کے پاس سونا اور ایک رات اپنی فاطمہ کی طرف سے میرے بچوں کے پاس سو جانا، اس لیے میں نہیں ہوں گی، میرے بچوں کے پاس ضرور سو جانا۔ علی اگر میرے بچے ماں کہہ کے پکارے تو تم ماں کا درجہ دینا، باپ کہہ کے پکارے تو تم باپ کا درجہ دینا۔ میرے حسن حسین کا خیال رکھنا۔ حسن حسین کو دیکھ کر کے فاطمہ رو رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے سرتاج آج میں جا رہی ہوں۔ علی بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، ماجرا کیا ہے فاطمہ؟ فاطمہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا علی دھیان رکھنا، سیدہ فاطمہ جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہے، جلدی جلدی کپڑے طے بنا رہی ہے تاکہ میرے علی کو کوئی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ شام ہو گئی، جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا، حضرت علی فاطمہ کو دیکھ رہے، فاطمہ تم چھوڑ کے چلی گئی، اللہ اللہ۔ اور فاطمہ نے ایک بات اور کہی تھی، علی علی میرا جنازہ میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین اور میرا شوہر علی اٹھائے گا، میرا جنازہ علی اٹھائے گا، یا پھر اللہ جس کو بھیجے وہ اٹھائے گا۔ جب اتنا کہا سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، حسن حسین کو علی نے چپکا لیا، کہا بابا حسن حسین کہہ رہے ہیں بابا ہماری ماں بول نہیں رہی ہے بابا۔ کہا بیٹا آج تمہاری ماں اپنی آواز کو بند کر کے چلی گئی۔ دونوں بچے کہہ رہے ہیں ماں ماں ماں، بابا کی طرف کو دیکھو، اللہ اللہ۔ یہ حضرت فاطمہ کو غسل دے دیا گیا، حسن حسین وہی چارپائی کے پاس ہیں، علی بھی چارپائی کے پاس ہیں۔ اب ذرا سنو، سیدہ فاطمہ کو جب غسل دیا گیا، سیدہ فاطمہ کو غسل دیا گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، اب علی بولے بیٹا حسن بیٹا حسین، آج اگر پہاڑ ہوتا تو علی اکیلا اٹھا لیتا، مگر علی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بیٹا ایک پایا حسن تم پکڑنا اور ایک پایا حسین تم پکڑنا، اور دونوں پائے علی پکڑے گا، اپنی بیوی کے جنازے کو لے کر کے چلے گا، اللہ اللہ۔ لیکن فاطمہ کا جنازہ وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے، وہ مسجد نبوی میں دھام سے ٹیک لگائے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو، انہوں نے خواب میں دیکھا نبی روتے ہوئے آ رہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو، کہا ابو ذر میری بیٹی کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے، جا ایک پایا میرا حسن اٹھائے گا، ایک حسین ایک علی، جا علی سے اجازت لے کے ایک پایا تو اٹھا لینا۔ ابو ذر غفاری کی آنکھ کھلی، دوڑتے ہوئے علی کے گھر پہنچے، کہا علی بھائی علی، کہا میں نے ایسے ایسے کہا نہیں میری بیوی نے کہا تھا علی تم جنازہ اٹھاؤ، علی پہاڑ بھی اٹھا سکتا ہے، شیر خدا ہے، ایک پایا حسن اٹھائیں گے، ایک پایا حسین، دو پائے علی۔ لیکن ابو ذر غفاری علی کے قدموں میں کہا بھائی بھائی مجھے خدا کا لے بھیجا ہے، میرا یہ حق رہنے دو، ہو سکتا ہے یہی پایا پکڑ کے میری بخشش کا ذریعہ بنے۔ جب اتنا کہا تو حضرت علی پیچھے ہٹ گئے، ایک پایا ابو ذر غفاری نے پکڑا، سیدہ فاطمہ کے جنازے کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ جب قبرستان پہنچے، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور حضرت علی قبر کھود رہے۔ جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ کی قبر ہے، حاجی لوگوں تم جاؤ تو میں تمہیں بتاؤں، جنت البقیع میں جیسے ہی داخل ہوگے
دہنی جانب اب تو ان ظالموں نے جالی لگا دی ہے تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، لیکن وہیں پہ ہے، تم وہیں پہ کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھ دینا۔ میرے علی قبر کھود رہے، حسن کہہ رہے ہیں بابا کیا ماں کو اس میں رکھو گے؟ بابا حسین کہہ رہے ہیں ماں کو اس میں رکھو گے؟ حضرت علی کے آنسو نہیں رک رہے، حضرت علی اور ابو ذر غفاری دونوں قبر کھود رہے۔ علی فاطمہ کا پایا پکڑ کے نڈال ہو گئے، علی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ حضرت علی نے کپڑا کمر سے باندھ لیا، ارے یہ شیر خدا تھے مگر نڈال ہو گئے۔ حضرت علی نے کمر سے کپڑا باندھ لیا۔ جب حسن حسین کا رونا حضرت علی کا تڑپنا نہیں دیکھا گیا تو جب قبر کھود دی گئی، قبر کی طرف کو اشارہ کر کے ابو ذر غفاری قبر سے باتیں کرنے لگے، قبر سے بولے یا قبر اتدری من الذی جینا بہا الیکا، اے قبر کیا تو جانتی ہے ہم یہ جنازہ جو لے کر کے آئے کس کا ہے؟ ہارا بنتو رسول اللہ وزوجتو علی وام الحسنین کریمین، اے قبر تو جانتی ہے یہ جنازہ رسول اللہ کی بیٹی، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا ہے، یہ جنازہ علی کی بیوی جو شیر خدا ہے علی کی بیوی فاطمہ کا ہے، یہ جنازہ حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہے ان کی ماں فاطمہ الزہرا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا، قبر میں اتارا، آگے ہمت نہیں ہو رہی، قبر میں اتار دیا، مٹی دے دی۔ مولا کائنات حضرت علی حضور کے روزے پہ چلے گئے اور کہنے لگے آقا آقا میرے گھر کی بہاریں چلی گئی، آقا حسنین کریمین کی ماں آپ کی پیاری بیٹی اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھ کے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارو ہم ان کی محبت میں یہ پروگرام سجاتے ہیں، اگر ایک آنسو ہمارا کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تم لوگ بہت اچھا کام کرتے ہو، انشاءاللہ تم نبی کے بچوں کا ذکر کرتے اور سنتے ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ ایک دن وہ آئے گا تمہاری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی، تمہاری گھروں میں بہاریں آئیں گی۔ میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، دل بھر آیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کو پھر یہیں سے آگے، کیونکہ روزانہ گفتگو ہونا ہے، آگے جلدی ٹائم پر آپ لوگ آ جانا، انشاءاللہ کل ہماری آپ کی پھر ملاقات ہوگی۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اس لیے پڑھ رہا ہوں، دل پگھل گیا، اسی پگھلے ہوئے دل میں ہم یا حسین کہیں گے تو ہماری آپ کی بیماریاں نکل جائیں گی۔ آپ یا حسین کہنا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین، دل سے بولو یا حسین، یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے
کو جینا بنا دیا. بولو یا حسین آقا حسین. میرا دل پگھلا ہے. سب لوگ میرے ساتھ کہیں, پتہ نہیں کس کس کی قبول ہو. بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین. ایک کلام اشہد رضا پڑھیں گے.